حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے روز اللہ کے یہاں کون سے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ اجر پانے والے ہوں گے، یا جنہیں سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، وہ مرد یا وہ عورت جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، کل اللہ کے یہاں بہت زیادہ اجر کے مستحق ہوں۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کو یاد کرنے سے مراد اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے بہت سارے مفہوم ہیں، اس میں اللہ کے بھی حقوق آ گئے، اللہ کی حدود آ گئی، لوگوں کے حقوق آ گئے، خود کے اخلاق آ گئے، ہر چیز آ گئی۔ ایک حدیث ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ تو گویا اس مفہوم کو اپنے آنگ پر لینے والے لوگ ہوگی، یعنی وہ اگر ملازمت کر رہے تو یار میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کاروبار کر رہے تو میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں ہو تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجمع میں ہو تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی پہ ظلم کرنے کی نوبت آ رہی ہے تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس مفہوم کے تحت وہ متقی لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، کہ جہاں کہیں بھی رہتے تھے اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو سوال کرنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ان کا اجر ایک شہید سے بھی زیادہ ہوگا؟ ایک شہید یعنی جو اللہ کے راستے میں مرا ہے اور جو اس میں شہید ہو گیا، کیا اس سے بھی زیادہ اس کا اجر رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے اور کافروں سے مقابلہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے، یعنی اتنا دل سے لڑ رہا ہے کہ تلوار ٹوٹنے تک کہ وہ لڑ رہا تھا، اور پھر وہ لہو لہان ہو جائے، یعنی اس کے جسم سے خون بہنے لگ جائے اور اس کی موت ہو جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے، تب بھی اس شخص کا اجر کہیں زیادہ ہے جو اللہ کو ہمیشہ اور کثرت سے یاد کرتے تھے۔ شہید سے بھی زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ جو اللہ کو ہمیشہ اور کثرت سے یاد کرتے، یعنی جو متقی تھے، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اکیلے ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، کہاں بھی اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ ہاں، اصل یہ ہے کہ پہلے اس حدیث کا پس منظر سمجھے، ورنہ پھر لوگ کیا ہے، جہاد کی تمنا اپنے دلوں سے ختم کر دیتے، اور پھر جو ہے کوئی کونا پکڑ لیا، کس نے تسبیح پکڑ لی، کس نے خیرات صدقات پکڑ لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پس منظر اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نظام نافذ کر چکے تھے، اللہ کا قانون نافذ ہو چکا تھا۔ اب تو یہاں جہاد نہیں تھا، اب جہاد جو ہے جہاں پھیلانے کی طرف جہاد تھا، اندر سینٹرل ایز اے اسٹیٹ کہیں پر جہاد نہیں تھا۔ اب لوگ بیزار، کوئی اللہ کی عبادت زیادہ کرتا، کوئی نہیں کرتا، ہوتا ہے، ایک انسانی نیچر رہتا ہے۔ تو اس نیچر کے تحت کس کا اجر زیادہ ہے؟ اسلامی نظام نافذ ہے، تو اب جس شخص نے اللہ کو زیادہ یاد کیا ہوگا، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ مگر ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اصل ہمارے یہاں جو چیز پرائرٹی ہے وہ ہے اقامت دین کی ضرورت ہے۔ غیروں میں جو غافل قوم ہے ان تک دعوت دینا ہے۔ اپنے جو لوگ اسلام کو ایک الگ ڈھنگ اور صورت میں لے کر چل رہے ہیں، ان کو اصل اسلام کی دعوت دینا ہے۔ ہمارے یہاں اصل جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اقامت دین کی ہونی چاہیے۔ ادھر چونکہ اقامت دین ہو چکا تھا، دین نافذ ہو چکا تھا، تو اب ان کے لیے وہ اجر آ گیا۔ ورنہ لوگ بولے کہ کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی تو کیا اب ہم نمازیں پڑھیں گے اجر بہت ہے، ذکر کریں گے اجر بہت ہے، قرآن پڑھیں گے اجر بہت ہے، مگر ہماری پرائرٹی سب سے پہلی اقامت دین کی ہونی جو صحابہ کی تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مشن تھا کہ کفار مکہ ہر چیز دینے کو تیار ہو رہے، جو مال چاہیے، جتنا مال چاہیے لے لو، جو عورت چاہیے اس سے نکاح کرا کے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ جو مشن سے تم مجھے پیچھے ہونے بول رہے ہو، یہ تو اللہ کا مشن ہے، اس سے میں پیچھے نہیں ہوگا۔ یہ تھا اقامت دین۔ جب یہ نافذ ہو گیا تو اب جو اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرے گا اس کا اجر اتنا زیادہ۔ ہم نے تو نافذ نہیں کیا، اب اگر ہم مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ گیا کوئی، اس پر اجر ملے گا، مگر اصل جو تھی نا اقامت دین، اس سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم نے ہماری پیٹھ دکھا دی، کس کے بھی ڈر سے۔ ایک حدیث آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ شہید کا مرتبہ ایک حد تک اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، مگر جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے نا، اس کا مرتبہ اور شہید کے مرتبے میں کیا فرق ہے؟ تو عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دو لوگ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی وہ اسلام قبول کرتے اور ہجرت کرتے مدینہ کے لیے،
اور مدینہ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جیسا ان کا ساتھ دو کہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے، تو صحابہ لبیک کہتے۔ اب ہوتا یہ کہ ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ 2 لوگ آئے تھے جہاد کرتے ہوئے، ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا بھائی کچھ اور سال جیتا ہے، اللہ کی وجہ کرتے رہتا ہے، اور ایز اے نیچرل ڈیتھ جو ہوتی ہے، ایک موت کا وقت تو طے ہے نا، تو وہ طے وقت پر اسے موت آ جاتی ہے اور اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جب اس بھائی کو، دوسرے بھائی کو دفن کر کے ہو جاتا ہے سب کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھتے کہ تم نے اس شخص کے لیے جو ابھی مرا ہے اس کے لیے کیا دعائیں کی اللہ سے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کی رحمتیں مانگی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کو اپنے بھائی، جو اس کا بھائی شہید ہوا تھا، اس سے جا کر ملا، یعنی اس کے اجر کا اجر اس کو دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر اس کے بھائی سے جا کر آپ کہہ رہے ہو، اس کے بھائی کے شہید ہو کے تو کئی سال ہو گئے، اور اس نے اس سالوں کے بعد بھی یہ بندہ نمازیں پڑھتے رہا، اللہ کو یاد کرتے رہا، تو اس کا اجر کہاں ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے کہ وہ تو شہید ہوا، اس کا اجر اپنی جگہ، مگر اس شخص کا اجر اس شہید سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ایکسٹرا سال اس کو ملے، اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی سنسیئرٹی سے، اتنی ہی اچھی طریقے سے اللہ کو یاد کرتے رہا، متقی بن کر رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر اور جو شہید کا اجر ہے، ان دونوں کے اجر میں زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ ہے۔ وہ شہید اپنی جگہ، اس کے آپ نے بہرحال ایک فضیلت سنی ہوگی شہید کی، مگر جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں نا، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ اجر سے نوازا ہے، شہیدوں سے زیادہ اجر ہے۔ لیکن میں شرط بتا دیا ہوں کہ اسلامی نظام آنے کے بعد، جب آپ کے یہاں ہر فیصلے قرآن اور حدیث سے ہوگے، اس کے بعد یہ چیز معنی رکھتی ہے، آپ اس کی تشریحات علماء سے لے سکتے ہیں۔